حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، دو چار باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، ماں کو لفظ نہیں بولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے، لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے، کہتے ہیں بچہ ہے جے ایک ہی ہے، ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ، تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کم، اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولیں کسی میں بھی نہیں، چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے، کمال ہو گئی ہے بھائی، کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا، اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے، وہ کیا بات کرتے ہو؟ گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے۔ غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس ایچ او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے۔ وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے، اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے، جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حوصلہ پیدا کرے، زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں، جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے۔ حوصلہ کریں، مسکرائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ، کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان، اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے، بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو، میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی۔ میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے، ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس، اس بات کا کوئی غصہ بولیے، اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی، پھر بولیں میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی، تو نے تو دکان اٹھا یہاں سے بند کاری سے، کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی، کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا، جھگڑا ہوگا، بحث کریں گے۔ عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، کعبہ دیکھنا ہے۔ عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا، آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ کتنی سخت بات ہے، پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ۔ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے، اور میں اچھا نہیں دینی، تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی، فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا۔ کہتے ہیں جس دن پتہ چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے، مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی، وقت گزر گیا، حضور آ گئے، طواف فرمایا، اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو۔ عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں۔ ساڑھے نا کوئی بندہ مشورہ دے وے دی نہ منیے، تے جے کام مونجو ہو جے نا، جن جو نے مشورہ دیتا سی تے وہ نال ہی غوث پاک بن جاندا ہے، تینوں آکھیا سی نا، فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاندا ہے۔ وہ کہندے تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ، تینوں میں آکھیا سی میں انج نہ کر، اور بندہ پریشان ہوتا ہے، کام الٹ ہو گیا، اور لاگوں آکھی جاندا ویکھو جی میں تے تانوں پہلوں ہی آکھیا سی،
جی عجیب بات ہے، شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا او بس کر یار، اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا، بس کر. مشورہ ہی ہوتا ہے، کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی چوتھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا، کہے گا میں تو ابدال وقت ہوں، میں قطب دورہ ہوں، میں نے تجھے کہا نہیں تھا. اب بس کر یار. کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں، کئی دفعہ صحیح. بولیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی، بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے، بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی عرض نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا، میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا، یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں، لے لو رکھ لو. عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا. وہ چابی نہیں آ رہی، ایمان آ رہا تھا میری جانب. کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گئی. بھائی تدبر، حوصلہ، صبر، رضا. ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا. گھر کا ماحول، گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں. ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں. میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا. حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے. راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ. اللہ اکبر، خود رب بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی. تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے. حالانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے. فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا. اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں. وہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا. اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا. بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے. بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت، وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں. میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی، ان کی طبیعت تھی. تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو. تو کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے.
ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات. تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو، سکون ملتا. تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی. اب بیماری تب بھی کٹ گئی، پر بڑی آزمائش. مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے، بیماری وہ بھی کٹ گئی. اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی. تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، توجہ کرنا بات پر، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کرا. تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا. جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا، اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے. تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی. تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے. جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع. اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے. ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے. علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا. اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. یہ تو آج کا مضمون تھا. ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیتے ہیں نا مشورہ لوگ، جی تھوڑا تھوڑا بول دیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا. اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو. اور پہلا فکرہ یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے. اس نے کہا جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں. سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک صاف رہتی ہے، وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی ہے. حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی، پاک صاف رہی. یزید باہر لے گیا تو گندی ہو گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی. لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں، سب کی باتیں نہیں مانتا، اس کی بات میری سمجھ میں آئی. وہ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیے ہم اخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھے، جا کے بڑی مہربانی میری طرف دیکھیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنیں. تو میں نے کہا یار تیری بات دل کو لگتی ہے، یہ بات صحیح ہے، چلو یہ نیت اچھی ہے، یہ تیرا نظریہ ٹھیک ہے، مان گئے. ہم میں چلا گیا دکاندار کے پاس،
اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو، اس طرح کرو، اس طرح. اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گھر تو فقہ کی کتاب کھولیں، اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات، یا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں. کسی استاد کے پاس ورک شاپ پہ آئیں، آپ کے ہاتھوں کو، منہ کو، چہرے کو مٹی لگے، دھواں لگے، گریس لگے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجن کیسے کھلتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں صحیح کہہ رہا؟ دعا گلنا تو یہاں کر چڑی جے. صحیح کہہ رہا ہوں جی. اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی، اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے، تو سیاستدان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی. یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑھے، پورا دین حاصل کرے، پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا. لیکن جب اسے سورۃ اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی؟ بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاست؟ ہم نا پچھلے جمعے جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے سے. حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں، تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے. انہوں نے کیا کیوں؟ میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے، ہماری اپنی سڑکیں ہیں، کسی کو بس ٹھیک ہے. انہوں نے واپس لے لی تو بات ختم ہو گئی، ہم مان گئے، تسلیم کر لیا. اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزا دو جس نے یہ ترمیم کی ہے. لیکن ہم نہیں کرتے، کوئی نہیں نکلے، نہیں نہ نکلے بولے. تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتویٰ دینے کی؟ کہ ہے کوئی شوق انہیں دینا چاہیے فتویٰ؟ کہتے نہیں مرزائیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہے. جان بوجھ. حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے. اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو، اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا. اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آنچ ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے. اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں. مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی. اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی. اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا. اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں ناموس رسالت کے. یہ جھنڈے لگیں گے. شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو. تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے. کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا. شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو. بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا. حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے. انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی. سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے. تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی. اور کام شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نہ کر، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات. اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں، مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک. اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے. وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک